اچھا اس کی کیا دلیلیں ہیں کہ جو استقبال القبلہ یعنی قبلہ کی سمت، قبلہ کی طرف رخ کر کے آپ کو نماز پڑھنی ہے اور ایک شرط ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی ایک دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ تمام علماء کا اتفاق اور تمام علماء کا اجماع اس بات پہ ہے کہ نماز میں استقبال القبلہ، نماز میں استقبال القبلہ یعنی قبلے کی جانب رخ کرنا، یہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اب یہ کہاں لکھا ہے؟ کتاب کا نام ہے مراتب الاجماع، مراتب الاجماع، اور ابن حزم الاندلسی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے، اس کا صفحہ 26 ہے۔ اسی میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نماز میں قبلہ کی جانب رخ کرنے کے متعلق تمام علماء کا اتفاق ہے، سارے علماء یہ مانتے ہیں، اس کے متعلق اختلاف ہے ہی نہیں۔ دوسری دلیل، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک سورہ البقرہ آیا 144 میں ارشاد فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا مبارک چہرہ آسمان کی طرف پھیرتا ہوا دیکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ جب لوگ مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ چاہتے تھے کہ ہم کعبہ یعنی بیت الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا جو آپ کی رضا میں بھی یہی کہوں گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم نازل کیا کہ اب جب آپ نماز پڑھو، اب جب آپ نماز پڑھو تو اپنا رخ قبلے کی طرف کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی اس آیہ میں حکم دیا مسلموں کو کہ نماز میں اپنی ڈائریکشن وہ کہاں رکھو؟ قبلے کی طرف رکھو۔ اچھا کل میں جب آپ کو بتاؤں اچھا اس کی کیا دلیل ہیں کہ قبلے کی طرف رخ کرنا نماز کی شرائط میں داخل ہے، تیگسی پد اتھے اور اتھے۔ اچھا یاد رکھو نا، آپ کہو سیدھا سر اس کے متعلق اجماع ہے، اور ابن حزم رحم اللہ نے اپنی کتاب مراتب الاجماع، اگر کوئی یہ بھی لکھے صفحہ 26 میں اس کو لکھا۔ خود اصل گئس واللہ بہت زیادہ محنت کر کے آپ کے سامنے معلومات پیش کرتا ہوں، لیکن الناس لا يعلمون، لوگ چھن زانا کی اور فرق نہیں پڑتا تو یہ 4 پڑھا 5 پڑھا، نیور مائنڈ، اٹس اوکے۔ اور اس کی دوسری دلیل ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث ہیں آپ کے سامنے، اور یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6251، اور یہی حدیث ہے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 397۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، مسجد نبوی میں داخل ہوا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، فصلى ثم جاء فسلم علیہ، وہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز مکمل کرنے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فسلم علیہ، تو اس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس فرمایا وعلیک السلام، دیکھو دماغ پہ زور دو، پچھنا دبا واپس ونو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، وہ بھی ماشاءاللہ اچھی بات ہے، لیکن وعلیک السلام بھی کہہ سکتے ہیں، ایک کو وعلیک السلام بھی کہہ سکتے ہیں، اگر عورت کو کوئی کہے وعلیک السلام تو کہہ سکتے ہیں، اگر دو کو وعلیکم السلام کہے تو ٹھیک ہے، وعلیکم السلام چھنے اس دفعہ ضروری ونن تو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا، تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی، اور حدیث کہاں ہے؟ متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس فرمایا کیا؟ وعلیک السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو، ارجع، جا، فصلی فانک لم تصلی، جا نماز پڑھ کیونکہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں، یعنی تم نے اچھی طرح نماز
نہیں پڑھی. پھر وہ گیا نماز پڑھی, پھر واپس آیا, رسول نے فرمایا جا نماز پڑھ, تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھائیے کہ میں نماز کیسے پڑھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز سکھائی اس کو. دیکھو اذا قمت الى الصلاة, جب تم نماز پڑھنے جاؤ, فاسبغ الوضوء, تو اچھی طرح وضو کرو. تو وضو کرنا نماز کی شرائط میں سے داخل ہے. پھر آپ نے فرمایا ثم استقبل القبلہ, پھر قبلے کی طرف اپنا رخ کرو, پھر قبلے کی طرف اپنی ڈائریکشن کرو. تو اس حدیث میں بہت ساری باتیں ہیں, لیکن میں نے صرف یہ لفظ اٹھایا. مجھے آپ کے سامنے یہ دلیل پیش کرنی تھی کہ نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا نماز کی شرائط میں داخل ہے. تو میں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی, جس میں سے ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. کیا کہا کہ ثم استقبل القبلہ, جب بھی نماز پڑھنے جاؤ تو قبلہ کی طرف رخ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو حکم دیا, تو یہ نماز کی شرائط میں داخل ہے. اچھا کل میں آپ کو کہوں اس کی کیا دلیل ہے کہ نماز میں رخ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے, اب سیدھا کہو گے سر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نماز سکھا کے یہ کہا کہ جب نماز پڑھو تو قبلہ کی طرف رخ کرو. تو قبلہ کی طرف رخ کرنا نماز کی شرائط میں داخل ہے اس حدیث کی روح سے. لیکن کبھی کبھار الحالات الاستثنائیہ, کبھی کبھار اگر یعنی کچھ حالات ایسے ہیں ان میں کعبہ کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے. پہلی حالت یہ ہے العاجز عن استقبال القبلہ, جو بہت زیادہ بیمار ہو اور اس کے سامنے کوئی ایسا شخص اس کی ہیلپ کے لیے موجود نہیں کہ جو اس کی ہیلپ کرے اور اس کی ڈائریکشن کو قبلے کی سمت میں رکھے. تو وہ کیا کرے گا, اور وہ تیمم کر کے نماز پڑھے گا. اگر کوئی بالکل تیمم بھی نہیں کر سکتا تو بغیر وضو کے نماز پڑھنی ہوگی. اب کوئی مریض اسی طرح کہیں ہے تو وہ تیمم بھی نہیں کر سکتا اور وہ موومنٹ بالکل بھی نہیں کر سکتا, کعبہ کی طرف رخ نہیں کر سکتا, تو اس وقت اگرچہ اس کی ڈائریکشن کعبہ کی طرف نہیں ہے تو اسی حالت میں نماز پڑھے گا جس سمت میں اس کی ڈائریکشن. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کی طاقت ہے. تو اس مریض کو طاقت ہی اتنی ہے تو اس نے اسی چیز پہ عمل کیا جس کی یعنی اس کے پاس طاقت ہے. تو نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا شرائط میں داخل ہے, لیکن کچھ ایسی حالات ہیں جب ضروری نہیں اور یہ شرط ساقط ہو جاتی ہیں, یہ شرط گر جاتی ہیں. ایک حالت یہ ہے کہ جب کوئی بہت زیادہ مریض ہے, وہ کعبہ کی طرف رخ نہیں کر سکتا, نہ ہی اس کے پاس کوئی ہے جو اس کی ہیلپ کر کے اس مریض کا رخ کعبہ کی جانب کرے, تو وہ اسی حالت میں نماز پڑھے گا جس حالت میں یعنی جہاں بھی اس کا رخ ہے. اور دوسری حالت یہ ہے کہ اگر آپ کہیں گئے اور آپ کو بالکل بھی معلوم نہیں کہ کعبہ کس طرف ہے, بالکل بھی معلوم نہیں کہ کعبہ کس طرف ہے, اور نہ ہی وہاں کوئی ہے جو آپ کو بتائے کہ اس ڈائریکشن میں کعبہ ہے اس ڈائریکشن میں کعبہ ہے. تو آج الحمدللہ موبائل فون سے ہمیں ڈائریکشن معلوم ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی اگر کبھی کبھار ایسی سچویشن ہو جائے کہ آپ کو کعبہ کی طرف رخ بالکل بھی معلوم نہیں ہوگا تو آپ اسی جانب نماز پڑھو گے جس جانب آپ کا دل مطمئن ہوگا. یعنی محنت کر کے دیکھو گے ہاں شاید اس طرح اس طرح اس طرح, اور پھر جہاں بھی آپ کا دل مطمئن ہو جائے تو آپ اسی سمت میں نماز پڑھو گے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ آپ نے اس حالت میں نماز پڑھی, آپ نے بہت زیادہ اپنے دماغ پہ زور ڈال کے کہا کہ کعبہ اس ڈائریکشن میں ہے. فار ایگزامپل کہیں رات میں آپ چل رہے ہو اور آپ نے نماز پڑھی, آپ کے دل نے گواہی دی کہ شاید اس طرف کعبہ ہے, لیکن جب صبح ہوئی تو آپ کو معلوم ہوا کہ ہم نے غلط ڈائریکشن میں نماز پڑھی تھی, اس طرف کعبہ نہیں تھا. تو کیا ہمیں وہ نماز اب دہرانی ہے؟ اچھا سا نئے سا قضا کریں, ریپیٹ کریں,
تو نہیں کرنی ہے، کیونکہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور بہت زیادہ اندھیری رات تھی، ہمیں معلوم نہ چلا کہ قبلہ کس طرف ہے، تو ہم میں سے ہر ایک نے اسی ڈائریکشن میں نماز پڑھی جس ڈائریکشن میں یعنی اس کے دل نے گواہی دی، اور فلما اصبحنا جب یعنی دن ہوا، جب دن آیا ذکرنا ذلك للنبی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم فلاں جگہ تھے، ہم نے رات میں نماز پڑھی، بہت زیادہ اندھیرا تھا، تو ہم میں سے ہر ایک نے جہاں بھی اس کے دل نے اطمینان یعنی دل نے گواہی دی کہ اس طرف کعبہ ہے، ہم میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی ڈائریکشن میں نماز پڑھی، الگ تھلگ ڈائریکشن میں، تو کیا ہم کیا کریں، ہمیں نماز لوٹانی ہے، دوبارہ پڑھنا ہے؟ تو اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کی آیت سورہ بقرہ آیا 115 نازل کی، کیا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، آپ نے جس طرح بھی نماز پڑھی اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں کہا نہیں نہیں آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی ہے، آپ کو نماز لوٹانی ہے، نہیں کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نماز ہو گئی۔ اب یہ حدیث کہاں ہے؟ دیکھیے یہ حدیث ہے ترمذی شریف حدیث نمبر 345 میں، اور علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب الارواء جلد صفحہ 323 میں اس حدیث کو حسن قرار دیا، یعنی حدیث ٹھیک، اور یہی بات مانتے امام ثوری، امام ابن المبارک، امام احمد اور امام اسحاق رحمہم اللہ الجمیع، اور یہی بات ٹھیک، بس امید کریں کہ آپ کو بات سمجھ آئی۔ اور تیسری حالت کی جب آپ کو بالکل معلوم نہیں یا بالکل آپ کعبہ کی طرف رخ نہیں کر سکتے، کیوں؟ عند شدت الخوف من عدو ونحوہ، کہ بہت زیادہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، اب بالکل بھی کعبہ کی طرف رخ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ کعبہ کی ڈائریکشن میں رخ کرنے بیٹھو گے اسی وقت دشمن حملہ کر سکتے ہیں، تو اس وقت بھی آپ بغیر کعبہ کی طرف رخ کیے نماز پڑھ سکتے ہو۔ تو یہ ہوئی 3 حالات۔ اب چوتھی حالت، جب کوئی کسی سفر میں ہوگا اور سفر میں وہ یا اس کے پاس کوئی سواری ہے اس پر چڑھا، یا گاڑی اس میں چڑھا یعنی گاڑی چلا چلا کے پکان سو، کیا اس کو بھی، یا آپ ایروپلین میں ہو یا کوئی ناؤ میں ہے، کیا اس وقت بھی اس کو ضروری ہے کہ وہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اگر نفل پڑھنا چاہے کعبہ کی طرف اس کو رخ ضروری کرنا ہے کہ نہیں؟ تو اس وقت دیکھیں فَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ أَن يُصَلِّيَ النَّافِلَةَ وَهُوَ رَاكِبٌ دَابَّتَهُ وَلَا يَلْزِمُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ إِن تَعَذَّرَ عَلَيْهِ، یعنی اگر وہ بالکل بھی کعبہ کی طرف رخ نہیں کر سکتا، کوئی ناؤ میں اگر کعبہ کی طرف رخ کرے اور اس کو پرابلم ہو سکتی ہے یا گر سکتا ہے یا کسی اور وجہ سے یعنی متعذر اس کو پرابلم ہو جائے گی، وہ بالکل بھی کعبہ کی طرف رخ نہیں کر سکتا، یا کوئی گاڑی چلا رہا ہے اب کہاں کعبہ کی طرف رخ کر سکتا ہے اگر وہ نفل نماز پڑھنا چاہے، تو بالکل بھی نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرے گا؟ تو اس وقت اس پر ضروری نہیں، اس پر فرض نہیں کہ وہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، بلکہ جس جانب بھی اس کا رخ ہے تو وہ اسی جانب نماز پڑھے گا۔ اچھا اس کی کیا دلیل ہے کہ جو ہم نے یہ کہا؟ دیکھیے اس کی دلیل ہے جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1098 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 700، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسبح یعنی یصلی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے علی الراحلہ، سواری پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نماز پڑھتے تھے قبل ای وجہ توجہ،
ولم یکن رسول اللہ یسلم ذالک فی الصلاۃ المکتوبہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں سفر میں ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سواری پر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک منہ یعنی ڈائریکشن جس جانب بھی ہوتی تو آپ اسی جانب نماز پڑھتے تھے، کعبہ کی طرف رخ کرنے کو ضروری قرار نہیں دیتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نمازوں میں کرتے تھے۔ فرائض جب پڑھنی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اتر کر فرض نماز اس طرح پڑھتے تھے کہ کعبہ کی طرف رخ کرتے تھے پھر پڑھتے تھے۔ اور یہ حدیث یعنی اسی معنی کی بہت ساری حدیث موجود ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 400 یعنی 400، اور بہت ساری حدیث اس مسئلے کے متعلق ہیں۔ میں چباسا اٹ از انف فار ٹوڈے۔